الرحیم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک سوال کا ذکر فرمایا یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء سے کہ اللہ نے فرمایا یہ یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی طرح جس طرح تورات ان کے اوپر ایک ہی بار اللہ نے نازل فرمائی تھی آپ کے اوپر وہی اسی طرح یکبارگی کے ساتھ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی فرمائی کہ میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، یہ انہوں نے کوئی نیا سوال نہیں کیا آپ سے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ اسی طرح بڑے بڑے سوال کرتے تھے، بڑے گندے گندے سوال کرتے تھے، برے برے سوال کرتے تھے، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ان کی خباثتیں بتائیں کہ میرے پیغمبر یہ ان کی بدعمالیاں تھیں ماضی کے اندر بھی، یہی ان کے اندر یہ چالاکیاں تھیں، انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے میرے ساتھ وعدے کیے پھر توڑ دیے، وعدے نہیں نبھائے، انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا، انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر انہوں نے یہ بہتان باندھا کہ ہم نے قتل کر دیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی انہوں کی اس قول کی تردید بھی فرمائی۔ پھر انا اوحینا الیک کما اوحینا، جہاں سے آج سبق شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ان کے اصل سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے شروع کیا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا تفصیلی جواب یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں جی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، بے شک ہم نے وحی کی طرف آپ کے، کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی کی طرف نوح علیہ السلام کے، والنبیین اور نبیوں کی طرف بھی من بعدہ اس کے بعد سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے نبیوں پر کیا کی ہے؟ وحی کی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آگے بھی انبیاء کا ذکر ہے، جیسے آگے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وحی کی ابراہیم اسماعیل۔ لیکن دیکھیں کما اوحینا الی نوح والنبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ خاص، سمجھ آئی؟ یہ مفسرین نے یہاں پہ سوال اٹھایا اور اس کے کئی جوابات ذکر کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت کو تشبیہ کیوں دی گئی ہے کہ جس طرح ہم نے
نوح علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کی تھی، اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر بھی وحی نازل فرمائی ہے۔ اس کا جواب مفسرین نے بڑے بڑے دیے ہیں، لیکن ایک جواب آپ کے لیے میں دے دیتا ہوں، بڑا آسان جواب ہے اور بڑا جامع معنی جواب ہے یہ۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام یہ انبیاء میں سے واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شرک کی تردید کی۔ اس سے پہلے پوری روئے زمین پہ شرک نہیں تھا، اس سے پہلے پوری روئے زمین پہ سب موحد تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، توحید پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا یا باپ کے دور میں یہ شرک کا آغاز ہوا ہے۔ وہ پیچھے آیت الکرسی جب میں نے سمجھائی تھی وہاں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قوم نوح کے 5 بہت نیک بزرگ تھے، وہ بڑے اللہ والے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو یہ بڑے اداس رہنے لگے، ہم کس کی صحبت میں جا کے بیٹھیں گے؟ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان کے نام کے مجسمے تیار کرو، ان کے نام کے ساتھ منسوب کر دو، ان کے سامنے کھڑے ہو کے تم منتیں حاجتیں وسیلے ڈالنا تو تمہارا کام بھی بن جائے گا اور تمہاری یاد بھی، تمہاری محبت بھی ان کے ساتھ لگی رہے گی اور ان کی نظریں تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے لگی رہیں گی۔ اب یہاں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو شرک کی تردید کے لیے بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، سمجھ آئیے؟ وگرنہ اس سے پہلے سب کے سب کیا تھے؟ موحد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی ہے۔ اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آخری نبی، سمجھے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں پہلے نبی۔ اب جو نوح علیہ السلام ہیں اول الرسول، شرک کی تردید کرنے والے، توحید بیان کرنے والے، سمجھے؟ یہ بھی سب سے پہلے شرک کی تردید حضرت نوح نے کی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کی تردید کرنے کے لیے آئے، توحید بیان کرنے کے لیے آئے، سمجھ آئی ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے قانون ہے، آخری چیز جو ہوتی ہے اس کو پہلے سے کیا ہوتی ہے؟ مناسبت ہوتی ہے بڑی۔ آخری چیز کو پہلی چیز کے ساتھ، پہلی چیز کے ساتھ بڑی مناسبت ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہاں پہ، کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کے اوپر وحی کی تھی نا، اسی طرح میرے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے، اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ہم نے ان پر بھی اسی طرح کیا کی ہے؟ وحی کی ہے، سمجھ آئی؟ دیکھیں آگے یہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، بے شک ہم نے وحی کی طرف آپ کے جیسا کہ وحی کی ہم نے طرف نوح علیہ السلام کے والنبیین من بعدہ، اور نبیوں کے من بعد ہی، اس کے بعد سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کی طرف ابراہیم کے اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے، اور یعقوب کے، والاسباطی، اور ان کی اولاد، ان کی اولاد۔ دیکھیں حضرت ابراہیم کیا ہیں؟ یہ ایک پوری ملت ہے، سمجھ آئی؟ پوری جماعت ہے، اللہ نے ان کو فرمایا یہ پوری امت ہے یہ ایک۔ تو ابراہیم، ان کے بیٹے آگے اسماعیل یہ بھی نبی، اور ان کے آگے اسحاق یہ بھی نبی، اور اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یہ بھی نبی، اور یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی تھے، لیکن یہاں پہ ان کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ والاسباطی، ان کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہی حضرت یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ آگے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی اللہ تفصیل کر رہے ہیں، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح وحی کی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے عطا کی داؤد کو زبور، سمجھے؟ ہم نے عطا کی داؤد کو زبور۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں کو سوال کا کس طرح جواب دیا یہ سمجھے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر یہ آہستہ آہستہ وحی کرنا یہ صرف آپ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں نا نوح علیہ السلام کے بعد، یہ جتنے بھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون و سلیمان علیہم الصلاۃ، یہ جتنے بھی نبی ہم نے ماضی کے اندر بھیجے سب کے اوپر ہم نے آہستہ آہستہ وحی نازل کی ہے، یک بارگی کے ساتھ ہم نے کسی کے اوپر وحی نازل نہیں کی ہے، سمجھ آئی ہے؟ سب کی طرف ہم نے آہستہ آہستہ وحی نازل کی۔ آگے دیکھیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص، اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر کیا حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ یہ یہودیوں کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان یہودیوں سے کہیے کہ یہ زبور جو کہتے ہیں، زبور، را کے اوپر 2 زبر دیکھ رہے ہیں، یہ تعظیم کے لیے ہیں 2 زبر،
یعنی اللہ فرمانا چاہتے اتنی عظیم الشان کتاب زبور، اتنی شان و شوکت والی کتاب زبور، وہ بھی ہم نے یکبارگی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل نہیں کی، بلکہ وہ بھی اسی طرح نازل ہوئی جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے اوپر جو زبور نازل ہوئی وہ بھی تو ہم نے آہستہ آہستہ نازل کی ہے، اس کے اوپر یہ کیوں نہیں سوال اٹھاتے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ اس لیے اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْ، اللہ فرمانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر جس طرح پہلے نبیوں کے اوپر ہم نے وحی نازل کی ہے، اسی طرح آپ کے اوپر بھی ہم نے وحی نازل کی ہے۔ اگر پہلے نبیوں کے اوپر آہستہ آہستہ وحی نازل کرنے سے ان کی نبوت کے اندر خلل نہیں آتا، تو آپ کے اوپر آہستہ آہستہ وحی نازل کرنے سے نبوت کے اندر کس طرح خلل آ سکتے ہیں آپ کی؟ وحی یہ خلاصہ کلام ہے اس آیت کا، ٹھیک ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان کے علاوہ یہ پیچھے جتنے بھی اللہ نے پچھلی آیت میں نبی ذکر کیے، ان کے علاوہ کئی رسول، کیا ترجمہ کر رہا ہوں، اور ان کے علاوہ کئی رسول قد قصصناہم، تحقیق ہم نے بیان کیا ان کو آپ پر، من قبل اس سے پہلے، اب یہاں سے کیا مراد ہوگا جی؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کے اوپر بیان کیا ہے کئی رسولوں کو، یہ ہے مکی صورتیں، کیونکہ یہ صورت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے، سمجھے؟ اس سے پہلے مکی صورتوں میں ہم نے آپ کے ہاں کئی رسولوں کا تذکرہ کیا مکی صورتوں میں، سمجھے؟ من قبل اس سے پہلے یعنی مکی صورتوں میں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول نہیں ہم نے بیان کیا ان کو آپ پر، نہیں ہم نے بیان کیا ان کو آپ پر۔ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی رسولوں کے بارے میں پتہ تھا، انہی کے بارے میں پتہ تھا جن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، جن کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ تھا۔ یہ آیت واضح اس بات کے اوپر یہ عقیدے کی گواہی دے رہی ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی ولی، کوئی غیر اللہ، کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ ہر چیز کا جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ غور کر لیں، عقیدہ بنا لیں، خدا کی قسم بڑی زبردست آیت ہے علم غیب کے اوپر۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ کئی رسولوں کا ہم نے تحقیق اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، اور کئی رسولوں کا ہم نے اس سے پہلے آپ کے اوپر تذکرہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کرتا رہا اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تکلیمہ کلام کرنا۔ یہ اس کا ترجمہ میں جو کر رہا ہوں نا، غور سے یہ سمجھیں، میں نے یہ نہیں کیا اور کلام کیا اللہ نے، نہیں، ترجمہ کلام کرتا رہا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تکلیماً کلام کرنا، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے یہودیوں، تمہارا یہ سوال جو ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک ہی بار کتاب نازل ہوئی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ہی بار کتاب نازل کیوں نہیں؟ یہ تمہارا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی صرف تورات کے اوپر منحصر نہیں تھی کہ میں نے ان کو ایک ہی بار تورات عطا کر دی تو صرف بس وہی ان کی تورات کے اوپر ہی منحصر نہیں تھی، بلکہ میں تو تورات کے علاوہ بھی ان کے ساتھ کلام کرتا رہا ہوں، اور بلا واسطہ میں ان کے ساتھ کلام کرتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف تورات کے اوپر ہی ان کے اوپر منحصر نہیں تھی، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ اس کا ترجمہ اسی کے مطابق میں نے کیا ہے، اور کلام کرتا رہا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا، یہ جو تفسیر میں نے سامنے ذکر کی ہے اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ایک سوال بھی ڈال رہے ہیں یہ یہودیوں کے اوپر، یہی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سوال ڈال رہے ہیں کہ دیکھو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلا واسطہ میں نے کلام کیا ہے، فرشتہ نہیں بھیجتے تھے حضرت موسیٰ، بلکہ بلا واسطہ کوئی طور پہ بلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں باقی جتنے بھی نبی تھے ہم نے ان کے ساتھ بالواسطہ کلام کیا، یعنی فرشتہ بھیج کر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ہم نے بلا واسطہ ان کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ تو کیا تم یہ سوال اٹھا لو گے پھر کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلا واسطہ کلام کیا ہے، اسی طرح اگر کسی اور نبی کے ساتھ اللہ بلا واسطہ کلام کرے گا تو ہم اس کو نبی مانیں گے، وگرنہ ہم نبی نہیں مانیں گے؟
تو کیا تم یہ بھی سوال اٹھا لو گے؟ سمجھے؟ یہ ایک حساب سے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرمایا ہے کہ میں کلام کرتا رہا، یعنی تورات کے اوپر ہی منحصر نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، بلکہ اور بھی وہی کرتا رہا ایک، اور دوسرا اللہ نے سوال بھی ڈالا یہودیوں کے اوپر۔ سمجھ آ گئی یہ آیت؟ آگے چلے جی۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ یہ اللہ تعالیٰ فرائض رسول بیان فرما رہے ہیں کہ رسولوں کے کیا فرائض تھے، میں نے دنیا کے اندر بھیجا تھا ان کو، انہوں نے کیا کیا کام کیے، کیا فرائض تھے ان کے۔ اور کئی رسول یعنی رسول مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے، سمجھ آئی؟ اور کیا؟ ڈرانے والے۔ یہ ڈرانے والے یہ نہیں ہیں کہ جس طرح لوگ ڈرا دیتے او جن آ گیا، یہ نہیں، سمجھ آئی؟ بلکہ اس ڈرانے کے اندر بھی پیار ہے، ٹھیک ہے؟ اس ڈرانے کے اندر بھی کیا ہے؟ پیار۔ رسول آتے تھے نا، وہ جو ڈراتے تھے نا، اس ڈرانے کے اندر پیار ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے دیکھو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر ان کو قبول کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا، اگر نہیں قبول کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہوگا، پھر جہنم کا راستہ تم اختیار کرو گے۔ یہ اب اس کے اندر کیا ہے؟ یہ پیار ہے اس کو ڈرانے کے اندر۔ جس طرح ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو سمجھاتی ہے نا، بیٹا یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اس ماں کے سمجھانے کے اندر پیار ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح سمجھاتے تھے رسول۔ اور رسول یعنی رسول خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے۔ کیوں؟ حکمت کیا تھی ان کو بھیجنے کی؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ ہوئے واسطے لوگوں کے اللہ پر کوئی حجت رسول کو بھیجنے کے بعد۔ اللہ پر کوئی حجت نہ باندھے قیامت والے دن، لوگوں کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل نہ بنے کہ قیامت والے دن لوگ اٹھ کے کہیں اللہ کے سامنے یا اللہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، سمجھ آئی؟ ارے لوگوں قیامت والے دن یہ کوئی حجت نہ بنا دے اللہ کے اوپر، سمجھ آئی؟ مسئلہ بھی یہی ہے۔ اگر کوئی بندہ جنگل کے اندر ہے نا، کوئی بندہ اس کے پاس اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں گیا، کوئی بندہ نہیں، اللہ نے جو اس کو عقل دی ہے نا، عقل، اس عقل کی بنیاد پہ وہ ضرور سوچے، وہ نظریں دوڑائے، اپنا دماغ لڑائے کہ اس کائنات کا نظام یہ خود نہیں چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی ہستی ہے اس کائنات کا نظام چلانے والا۔ اگر وہ نہیں نظر دوڑائے گا، نہیں چلے گا وہ اللہ کے احکامات کے اوپر، نہیں وہ سمجھے گا، تو پھر اس کی سزا بھی آخرت کے اندر جہنم ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی عقل دی، اتنی اشرف المخلوقات بنایا ہے، آخر اس کو غور و فکر تو کرنا چاہیے۔ لیکن آج دنیا کے اندر یہ بات ہے کہ انکار نہیں ہے اس کا کہ ہر کونے خدرے کے اندر اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، سمجھ آئی ہے؟ قیامت والے دن کوئی کافر کوئی حجت نہیں اللہ کے سامنے یہ پیش کر سکے کہ اللہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ ذرائع کتنے ہیں، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے اسلام کی دعوت، کوئی لوگ جماعتوں کی جماعتیں جا رہی ہیں باہر کو ملکوں میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، سمجھیے ہر بندہ واقف ہے، نہیں قبول کرتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، قبول کر لے جنت ہے، نہ قبول کرے وہ جہنم ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کوئی حجت نہیں اللہ کے سامنے پیش کر سکے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے غالب، اللہ کیا ہے؟ غالب ہیں، حکیمہ اور حکمت والے ہیں، یعنی سزا دینے کے اندر اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ساتھ اس کے، بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو اتاری ہے آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اور اتارا ہے اس نے اپنے علم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ آیت سمجھو کیا اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں قانون ہے کہ جس چیز کے ساتھ جس چیز کے اوپر گواہی دی جاتی ہے وہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتے۔ جس چیز کے ساتھ جس چیز کے اوپر گواہی دی جاتی ہے وہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کسی سے پوچھے بھئی سورج چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا، سورج طلوع ہوا یا نہیں ہوا، وہ کہے گا ہوا ہے، سورج طلوع ہوا ہے، تو وہ بندہ کہے گا دلیل دے مجھے، کیا کہے گا؟ دلیل دے۔ وہ کہے گا باہر جا کے نکل کے دیکھ سورج چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سورج اپنے وجود کے اوپر خود گواہ بنا ہوا ہے کہ میں طلوع ہوا ہوں، سمجھے؟ گواہی دینے کے لیے یہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سورج اپنے وجود کے اوپر کیا ہے؟ خود گواہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ فلانا بندہ درس قرآن کے اندر گیا یا نہیں گیا، تو آپ کہیں گے گیا ہے،
وہ بندہ کہ دلیل دے، تو خود ہی جا کے دیکھ لے عشاء کی نماز کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ اس کا حاضر ہونا اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے اندر حاضر ہے، یہ اس کے لیے گواہی بن جائے گی اس کا حاضر ہونا، سمجھ آئی ہے؟ یہاں پہ اب جو گواہی دی جا رہی ہے اور جس کے اوپر دی جا رہی ہے یہاں پہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے، اس کا وجود خود گواہ ہے۔ اللہ سے کوئی پوچھے کہ یا اللہ یہ کتاب تیری ہے، یہ تو نے نازل کی ہے، اللہ فرمائیں گے ہاں۔ یا اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ قرآن خود اپنے وجود کے اوپر گواہ ہے، قرآن خود گواہ، اس کے سچے سچے مضامین، اس کی سچی سچی باتیں، اس کے سچے سچے واقعات جتنے بھی ہیں ماضی کے میں نے واقعات بیان کر دیے ہیں، یہ سچے واقعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے، سمجھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ اپنے قرآن کے بارے میں خود گواہی دے رہا ہے، اور اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت بھی نہیں بنتی ہے، سمجھ رہی؟ معلوم ہوتا ہے یہ قرآن کیا ہے، خدا کا کلام ہے، شان و شوکت والا یہ کلام ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ساتھ اس کے جو اتاری ہے آپ پر، اتارا اس نے ساتھ اپنے علم کے، والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ خدا کا کلام ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے ساتھ اللہ گواہ، یعنی اللہ ہی کافی ہے گواہ، اللہ کے گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر یہ قرآن کے اوپر یہ بدبخت اعتراض کرتے ہیں، یہ یہودی عیسائی اہل کتاب قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراض کرنے سے قرآن کی صداقت کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے خود گواہی دے دی ہے کہ یہ میرا کلام سچا ہے، میری گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پیچھے آپ پڑھے ہو کہ اللہ کی بات سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے بات کرنے کے اندر، سمجھے؟ اللہ زیادہ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ تخویف اخروی ہے نہ ماننے والوں کے لیے، اللہ کا کلام نہ ماننے والوں کے لیے اب تخویف اخروی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں، روکا انہوں نے اللہ کے رستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق گمراہ ہوئے، گمراہ ہونا دور، کس سے؟ حق سے، توحید سے، وہ دور چلے گئے ہیں، وہ حق سے دور چلے گیا، گمراہ ہو گئے ہیں، اب ان کو رستہ نہیں مل سکتا۔ یہ آیت کے اوپر غور کریں جی، اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں کی خباثت کو بیان کیا ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ کفر بھی کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہے، خود بھی کیا ہیں؟ گمراہ ہے۔ وصدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش، دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے یہ روکنے کی کوشش۔ آیت کے اوپر ذرا غور کریں، اگر آج ہم اپنے گرد و پیش اگر نظر دوڑائیں، مسلمان خود اسلام کی ترقی کے اندر رکاوٹ بن چکا ہے، آج خود مسلمان کس طرح؟ آج مسلمان کے افعال، کردار، اس کی زبان، سب کچھ اس کے اعمال دیکھ لو، مسلمان کے اسلام کی ترقی کے اندر مسلمان کا کردار خود رکاوٹ بنا ہوا ہے، یاد رکھنا۔ ایک ہندوستان کی بات ہے، ایک انگریز مسلمان ہوا تو اس نے اپنا نام رکھا محمد پکتال، اس نے اپنا نام رکھا، اس نے مسلمانوں کو، مدراس ایک علاقہ ہندوستان کا، اس نے وہاں پہ تقریر کی بڑی عظیم الشان، اس نے کہا کہ مسلمانوں میں میری دنیا بھر کا مشاہدہ ہے، دنیا بھر کا میرا مشاہدہ ہے کہ آج مسلمان اپنے اسلام کی ترقی کے اندر خود ایک پتھر بنا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر مسلمان جو ہے وہ توحید کو چھوڑ کے شرک اور سنت والے رستے کو چھوڑ کے بدعت کا رستہ اختیار کرے گا تو لوگ پھر اسلام سے متنفر ہی ہوں گے۔ جب یہ کفر کے شعار کو اپنائے گا، کفر کی حرکتوں کو اپنائے گا تو مسلمان اسلام سے متنفر ہو، کون اسلام قبول کرے گا؟ ظاہری بات ہے اگر بندے نے اپنے مذہب کو دنیا کے اندر مقبول بنانا ہے تو اپنے کردار کو، اپنے افعال کو پیش کرے۔ مسلمان کے ذمے تو اللہ نے لگایا تھا اپنے اسلام کی حفاظت کرے، اپنے افعال کے ذریعے اسلام کی آبیاری کرے، لیکن مسلمان نے آج ایسا اپنا کردار پیش کیا کہ آج غیروں کو، کافروں کو آج موقع مل رہا ہے، ہمارے اسلام کے اوپر وہ تانے دے رہے ہیں، ہمارے اسلام کے اوپر وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ جاپان کے اندر ایک بہت بڑا پروفیسر تھا، وہ مسلمان ہوا، اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے مسلمان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان کے کردار کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوا، یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ اسلام کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، یہ نسخہ میرے ہاتھ لگا ہے، جب میں نے اس نسخے کو پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن یہ مسلمان جو آج ہیں یہ سب کے سب جھوٹے مسلمان ہیں۔ اس نے خود یہ اقرار کیا اپنی کتاب کے اندر کہ میں مسلمان کے کردار کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، میں اس کے افعال کو دیکھ کر مسلمان، میں اس کتاب کو دیکھ کر، اس کتاب کو پڑھ کے مجھے یقین ہوا کہ یہ کتاب، یہ اسلام، یہ واقعتاً سچا مذہب ہے۔
اقبال نے بھی اپنے دور کے اندر یہی کہا تھا، میں جب یورپ کے اندر جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں وہاں مجھے مسلمان نظر آتے ہیں، مجھے اسلام نظر نہیں آتا، لیکن جب بر صغیر میں پاک و ہند میں آتا ہوں یہاں پہ مجھے اسلام نظر آتا ہے لیکن مسلمان یہاں مجھے کوئی نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم تاہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہ اقبال کہہ کے گیا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ مسلمان ہو کر بھی معزز تھے، لیکن آج ہم قرآن چھوڑ کر یہ ذلیل و خوار ہو گئے دنیا کے اندر۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے کردار افعال کو دیکھ کر، ہماری زبان کو دیکھ کر، ہمارے اعمال کو دیکھ کر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے افغانستان کے اندر بزرگ تھے، سیاستدان بھی تھے یہ بہت بڑے۔ ایک بار یہ مصر کے اندر گئے، وہاں ان کے قیام کے دوران یہ جہاز کے اندر ان کو ایک مسلمانوں کی جماعت سے ایک ٹاکرا ہوا، اور یہ سیاستدان بھی تھے، بزرگ بھی تھے، مسلمانوں کی جماعت بھی بیٹھی تھی۔ پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو آپ؟ اس جماعت سے پوچھا، کہا ہم یورپ کے اندر تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے پائے کے نیک آدمی تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اس جماعت سے، خدا کے لیے مہینے کے 29 دن وہاں جا کے کہنا کہ ہم خود جھوٹے ہیں لیکن ہمارا اسلام سچا ہے، مہینے کے 29 دن کہنا کہ ہم خود جھوٹے ہیں، ایک دن صرف کہنا کہ ہمارا اسلام سچا ہے، پھر ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو، وگرنہ تمہاری کامیابی کے وہاں پہ کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے آج مسلمان کے کردار کو دیکھ لو، معاملہ کوئی بھی ہو، سیاست کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کہاں پہ ہمارا کردار سنت کے مطابق ہے؟ کہاں پہ ہمارے اعمال، کردار، ہمارے یہ جتنے بھی عادات، حرکات، سکنات ہیں، جتنے بھی، کیا ہماری اسلام کے مطابق ہے؟ ہماری شادیوں کے اوپر سنت کی موت آ جاتی ہے، ہلاک کر کے رکھ دیتے۔ مرنے کا معاملہ ہو، جینے کا معاملہ ہو، قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم پس پشت ڈال کے رکھ دیتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے افعال، کون سا ہم دنیا کو ہم نمونہ دکھا رہے ہیں آج؟ اگر یہ کتاب نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہوتی تو آج اسلام نہ اتنا پھیلتا۔ یاد رکھنا آج جو اسلام پھیل رہا ہے وہ اسی کتاب کی بدولت پھیل رہا ہے دنیا کے اندر، وگرنہ ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا آج کے دور میں کوئی ہمارے پاس اچھا کردار نہیں ہے کہ مسلمان ہمارے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کا قلعہ فتح کیا تھا، خلافت عثمانیہ کے یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، سلطان گزرے ہیں، قسطنطنیہ یہ سب سے بڑا قلعہ تھا یہ عیسائیوں کا۔ جب انہوں نے فتح کیا وہاں ظاہری بات ہے عیسائی بھی رہتے تھے، لیکن سلطان نے کہا کہ تمہیں تمہارے پورے حقوق ادا کیے جائیں گے اور مسلمان تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کہیں گے، تمہاری عبادت کے تمہارے پورے حقوق ادا کیے جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سلطان کے اس کردار کو دیکھ کر سب کے سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے عیسائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں عیسائیوں نے بیت المقدس ایک جاسوس بھیجا، بہت بڑا جاسوس بھیجا۔